سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تصویر بڑھا دی، آقا نے تصویر بڑھا دی، او بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ بڑی قیمتی جانیں دے دی، شیر خوار ششماہے کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، سب کو دے دیا، حضرت قاسم کو دے دیا۔ یہ نہ سمجھو، اور لطف کی بات دیکھو، سب قربان ہوتے چلے جاؤ۔ اور کیا نفسیات ہے اہل بیت کے گھرانے کی، کیا نفسیات۔ آپ سمجھتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آئی؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کیا ان پر کوئی مصیبت آ گئی؟ یہ کربلا، کیا ان کے لیے کوئی مصیبت، کوئی عذاب کا پیغام؟ نہیں، حسین سے مت پوچھو، پوچھو حضرت قاسم سے۔ 14 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، پوچھو۔ یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ کربلا میں بھائی کی ایک نشانی ہے، اور امام ان کو جدا کرنا چاہتے نہیں۔ اور اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسن نے تعویذ کے نام پر کچھ لکھ کر کے اس کو موڑ کر کے دے دیا تھا کہ بیٹے اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا، جب تم پر سب سے بڑی کوئی مصیبت آئے تو دیکھ لینا، اس کا حل تمہیں مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم پر سب سے بڑی مصیبت کیا آئی۔ مدینہ چھوٹا، کوئی مصیبت نہیں، مکہ چھوٹا، کوئی مصیبت نہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سارے مرحلے کر رہے ہیں، کوئی مصیبت نہیں، سب پر صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو اتنی اہم مصیبت سمجھائی نہیں کہ تعویذ کا خیال آ گیا۔ میدان کربلا کے سارے مرحلے گزر گئے، اب شہادت کے دن جب مقام نے کہا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اب یہی سب سے بڑی مصیبت، یہی سب سے بڑی مصیبت۔ بھوکے تھے، تعویذ یاد نہیں آیا، پیاسے تھے، تعویذ یاد نہیں آیا، مدینہ مکہ چھوٹا، تعویذ یاد نہیں آیا، سارے مرحلوں سے گزرے، مگر جب کہا کہ بیٹے میں تجھے کیسے جدا کروں، بھائی کی تو ہی ایک نشانی ہے، اب تعویذ یاد آیا کہ بابا جان نے کچھ دیا تھا لکھ کر کے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اسے دیکھ لینا، تیری مصیبت کا حل ہو جائے گا۔ تو اب اس سے بہت بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت، تو کیا کھولا اس کو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میدان کربلا میں تمہارے چچا پر یہ مصیبت آئے گی، تم ان پر قربان ہو جانا، قربان ہو جانا۔ اب حضرت قاسم کے چہرے پہ چمک آ گئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کاغذ لے کے چچا کے پاس پہنچے، چچا گزارش لے کے نہیں آیا ہوں، حکم لے کے آیا ہوں، گزارش کرنے نہیں آیا ہوں، درخواست لے کے نہیں آیا ہوں، حکم لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے برادر محترم کا حکم ہے۔ دیکھا حضرت حسین جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے، پوچھا بیٹے یہ تو بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ تو کیا اعلیٰ من العسل، اعلیٰ من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ یہ ہے وہ سرداد و نداد، دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ حسین، یقیناً حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اثر نو مضبوط کر دیا۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات اور سن لیجئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کامیاب کون ہوا، کامیاب کون ہوا، میدان کربلا کا معرکہ ہو گیا، کامیاب کون ہوا؟ تو کامیابی سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے، یہ دیکھیے وہ کون ہے جو اپنی راہ چلا اور چلتا ہی تک اسے نہیں،
اور صرف نہیں، اس کے ساتھیوں کو بھی کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں کہ غلط ہو گیا، بھول ہو گئی، چلا اپنے راہ چلتا رہا اور آخر وقت تک اسے ندامت و شرمندگی نہیں ہوئی. تو یہ حضرت امام علی مقامی کا قافلہ. امام چلے اور جو کیا اس پر آخر وقت تک نادم و شرمندہ نہیں. ندامت ہوتی ہے غلط روی سے، غلط علامات، اور صرف انہی کو نہیں، کسی بچے کو بھی ندامت نہیں ہوئی. کسی بچے نے نہیں کہ بابا جان سے بھول ہو گئی، کسی ساتھی نے نہیں کہا کہ امام سے بھول ہو گئی. اب مطمئن امام کے موقف کو سب صحیح. اس کے بعد میدان کربلا کے بعد بھی آپ دیکھیں امام کا لشکر بھی عجیب تھا. آئے اپنے کو ہی قربان نہیں کیا، اپنے بچوں ہی کو قربان، عورتوں کو بھی لایا تھا، بیمار کو لائے تھے، بچے کو بھی لائے تھے. بتاؤ کوئی دنیاوی جنگ لڑنے کے لیے بچوں کو لے جاتا، بیمار کو لے جاتا، اور تو یہ سب امن و امان کے چم تھے جو حسین کے ساتھ تھے. دنیا ان پر یہ نہ الزام لگا سکے کہ جنگ کا مقصد تھا. سب کچھ بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا بڑا ضروری تھا. ان کا آنا ضروری تھا. حضرت حسین کی شہادت کا مقصد حاصل نہ ہوتا اگر اہل حرم نہ آئے ہوتے. مقصد حاصل نہ ہوتا. کیوں؟ سب کچھ ہو جاتا، سب شہید ہو جاتے، روایت کون کرتا؟ وہی یزیدی، وہی شیم، وہی اب ابن سعد کے ماننے والے، وہی تو راوی ہوتے. تو ضرورت تھی کہ گھر والے موجود ہوں، ہر واقعے کو دیکھیں، تاکہ کوئی اس واقعے کی حقیقت کو مٹا نہ سکے، اس کی صورت کو مسخ کر نہ سکے، اسے گھر والوں کی موجودگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کے مقصد کی تکمیل ان خطبات سے ہوئی ہے جو اسیران حرم نے دیا تھا، وہ جو حضرت زینب نے دیا تھا، وہ جو بیمار نے دیا تھا. بیمار کے بھی دل میں جذبہ تھا شہادت کا، اور میں سوچ رہا تھا کہ بیمار کو لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر حسین تو بہت کچھ آگے دیکھ رہے تھے. بہت سخت ضرورت تھی اس بیمار کی بھی، اس بیمار کی بھی لانے کی ضرورت تھی، تاکہ لوگ انکار بیعت کے وزن کو بھی محسوس کریں. اور ایک ایسا مشکل وقت جبکہ نہ جانے ہوتا اگر یہ بیمار نہ ہوتا. حالانکہ ظالموں نے ظلم کی نیت سے تمام حرم کو، اسیران حرم کو جن اونٹوں پر بٹھایا، جن سواری بٹھایا، اس کی لگام حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے کے پیدل چلیں. ایک تو بیمار، پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں رسی دے کر کے یہ لے کے چلے، تو وہ تو ظالمانہ بات تھی. مگر قدرت کچھ اور دکھانا چاہ رہی کہ بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. حسین نے دکھا دیا، اے یزیدیو دیکھو، اس شہادت کے بعد بھی میرا انتظام و اہتمام دیکھو کہ اہل بیت کے سواری کی لگام میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، کسی یزیدی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ذرا سا دیکھو، اور اس کے بعد ورنہ کوئی نہ کوئی یزیدی ہی تو لے کے چلتا. اچھا ان کا دل کس قدر بالکل کام کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گیا تھا یزیدیوں کا. سر مبارک کو جدا کیا، بخش ملے کے بھی چڑھ سکتے تھے، مگر زیادہ اپنی عزت کو دکھانے کے لیے نیزے پہ اٹھا لیا، سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں وہ تو ان کا تصور تو ظالمانہ ہے، مگر قدرت کی حکمت تو دیکھو، قدرت کی حکمت دیکھو کہ جس سر کو تم نیچا کرنا چاہ رہے تھے وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے، وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے.
جس سر کو تم گرانا چاہے تھے، سنو، جو سر بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر بلند ہوگا، چاہے دوش نبی پہ سر بلند ہو، چاہے پشت سواری پہ سر بلند ہو، چاہے نوک نیزہ پہ سر بلند ہو، سر بلند ہو تو سر بلند ہی ہونا۔ چلا شان سے ایسے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر یہ سر یوں بلند ہو کے نہ جاتا تو لوگ اس زبان کے زبان مبارک سے آیات قرآنیہ کیسے سنتے ہیں، آیات قرآنیہ کیسے سنتے ہیں، ایمان لاتے چلے جا رہے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خوف طاری ہو رہا، یہاں یہ کہ حسین کی سلطنت کے حدود بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی شاہی کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ واقعہ تو عجیب و غریب حسین نے دکھا دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں؟ وہ واقعہ جب ابن زاد نے توہین کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو لیا تو سر مبارک سے ایک قطرہ خون گرا، وہ ابن زاد کے ران کو توڑتا ہوا، اس کے تخت کو توڑتا ہوا اندر غائب ہو گیا، وہ قطرہ خون اندر غائب ہو گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ قطرہ خون کو اگر اس نجس بدن پہ نہیں رہنا تھا تو وہ کسی اور طرف سے بھی جا سکتا تھا، ادھر ادھر وہ سیدھے ہی کیوں گیا، وہ سیدھا ہی کیوں گیا؟ تو حسین دکھا رہے تھے دیکھ لے میرا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہتا، ایک قطرہ خون بھی نہیں بہتا، چلتا ہے تو سیدھے ہی چلتا ہے، چاہے تیری ٹانگ توڑنی پڑے، چاہے تیرے تخت کے ٹکڑے کرنے پڑے، چاہے تجھے اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈالنا یہ شرمندگی نہیں تو اور کیا؟ اگر یہ کہے گا یہ میں نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، یہ ابن زاد نے کیا، حالانکہ یہ بات غلط، یہ تو خون حسین کی کرامات کہ ظالم خود لعنت بھیج رہا ہے قاتل پر۔ یزید کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا تھا، حضرت امام زین العابدین کی ذہانت دیکھی، انہوں نے یہ بات کہی تھی، کچھ مطالبات کیے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس قاتل کو ہمارے حوالے کر دیجیے، حسین کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے قاتل پہ لعنت بھیجی، اب ایک ایک کا نام آ رہا، بلاؤ فلاں کو، تو وہ لعنت بھیجتا کہ حسین کے قاتل پر خدا کی لعنت، یہ قاتلین لعنت بھیج رہے ہیں۔ تخت ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے یزید اور بات چل رہی ہے حسین کی، تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے حسین کا، بادشاہ کون، احکام ان کے چل رہے ہیں۔ وہ لعنت بھیج کر گیا، دوسرا آیا وہ لعنت بھیج کر گیا، تیسرا آیا وہ لعنت بھیج کر گیا، آخر میں وہ حسین بن نمیر کی باری آئی تو اس نے کہا جاں بخشی کی جائے تو میں بتا دوں کہ قاتل حسین کون ہے، جاں بخشی کی جائے تو بتا دوں، کہا بتاؤ قاتل حسین کون ہے؟ یزید پوچھ رہا، کہا سنو قاتل وہ ہے جس نے ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کے کوفہ بھیجا، قاتل حسین وہ ہے جس نے بیعت کا مطالبہ کیا، قاتل حسین وہ ہے جس نے لشکر و سپاہ کا انتظام کیا، قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن زیاد کو مجبور کیا قتل پر، اور اے یزید سن قاتل حسین تو ہے۔ جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق بول نہ سکتا، جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق کہہ نہ سکتا، اس طرح سے اسی کے دربار میں اس پہ لعنت، اسی کے دربار میں اس میں جرأت نہیں ہے کہ اس کا بدلہ لے، حکومت اس کی ہے، سکہ حسین کا چل رہا ہے۔ دیکھا یہ یزید کی ناکامیابی کی دلیل ہے، سمجھ گیا مجھ سے غلط ہو گیا،
اور حسین آخر وقت تک سمجھ گئے کہ جو کیا صحیح کیا. آج تک حسین کا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا نہ ملے گا جو کہے گا حسین نے غلط کیا. آج تک کوئی نہیں. کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، مگر ایک پھر بھی حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں. حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں. کوئی مثال نہیں ملی کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا. کسی کتنی ہی محبت یزید کا دم بھرے مگر یزید نہیں، کوئی نام نہیں رکھتا. اتنا وہ حسینیوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر یزید کہیں محرم میں چلا تو اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے. سارے کلمے والوں کے اتفاق کر لینا اور کسی کا اپنے بچے کا نام یزید نہ رکھنا، یہ بھی اس کی ناکامی، یہ بھی بہت زبردست ناکامی. حضرت حسین کسی بات پر شرمندہ نہیں ہوئے اور ان کے آوان و انصار بھی شرمندہ نہیں ہوئے. نہ انہوں نے اپنے تو اصل میں کامیاب کون ہوئے؟ حسین ہوئے. ناکام یزید ہوا. دیکھیے اس ناکامی کے اثرات تو اب بھی دکھ رہے ہیں اور قیامت تک دکھتے رہیں گے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپن است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. لا الہ الا اللہ کی بنیاد ایسی مضبوط کر دی کہ اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ خون امام، یہ ہے وہ لوگ، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ جو ایمان والے ہیں، مگر وہ جو نیک عمل والے ہیں، مگر وہ جو وصیت و صبر اور وصیت کرنے والے ہیں، وہ کامیاب. بقیہ سب ناکام. قرآن نے بھی ان کا تعارف اچھے انداز سے کرایا. جہاں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا نا، تو پھر کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. حالانکہ صلاۃ و صبر دونوں کا ذکر تھا نا، تو یوں ہونا چاہیے تھا ان اللہ مع المصلیین والصابرین. دونوں لفظ، یہ صلاۃ کی تو زیادہ اہمیت ہے نا، اور صبر بھی بہرا اہم ہے، مگر مع صابرین کہہ کر کے ایسا جدا کیا ہے قرآن نے. صبر کرنے والوں کو نمازیوں سے الگ کر دیا. کچھ ایسے نمازی ہیں نا جو نمازی ہو کر کے حسین کے کیمپ سے باہر تھے. ورنہ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو جو بعد میں دیکھنے والے آئے تھے صبح کے وقت، جو ادھر ادھر کے دیہات کے لوگ کچھ آ گئے تھے نا اور حسین کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، وہ دیکھتے اور یہ آیت ان کے سامنے ہوتی کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، تو نماز تو دونوں جگہ ہو رہی، تو کیا سمجھتے کہ اللہ کدھر ہے؟ کتنا آسان ہو گیا کہ اب ان نمازیوں میں دیکھو صابرین کدھر ہے، اللہ ان کے ساتھ. اور بات صحیح ہے، جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو کامیابی بھی ان کے ساتھ. وہ سیدھی سی بات ہے کہ صبر کرنے والے جدھر ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. تو کتنی آسانی ہو گئی سمجھنے میں. اور ایک بات اور بھی آپ نے غور کی. کیا غور کیا؟ یہاں تھوڑے لوگ تھے، ادھر زیادہ لوگ تھے نا. اور اس سے پہلے آپ نے وہ بھی منظر دیکھا ہوگا جب حضرت حر آئے تھے، انہوں نے محاصرہ کیا، مگر وہاں کا تو ہم نے منظر حضرت حر کے پاس 1000 آدمی تھے، امام حسین کے پاس امام ہی کے پیچھے نماز پڑھا. سب کو ملا انہی کو گھیرنے آئے، انہی کے پیچھے نماز پڑھنے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ کہا ہوگا نا پیچھے اس امام کے، اسی کی امامت سے ٹکرا رہے ہیں، اسی کی امامت کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، پیچھے اس امام کا.
اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ پہلے یہ منظر لوگوں نے دیکھ لیا تاکہ کوئی حسین کو باغی نہ کہے. باغی کو امام نہیں بنایا جا سکتا. باغی وہ نہیں ہے جو حسین کے پاس ہے. باغی تو وہ ہے جس خیمے سے باہر نکل رہے ہیں. بغاوت تو دیکھو تو بڑی جماعت والے جا کے چھوٹی جماعت میں ملے کہ نہیں ملے؟ 1000 یہ تو بڑی جماعت والے تھے نا, اور ملے کہاں؟ چھوٹی جماعت والے سے. ملے کہ نہیں ملے؟ اب میدان کربلا میں آ کے دیکھو, نماز دونوں جگہ ہو رہی نا, تو حضرت امام علی مقام تھوڑی ہی تھے نا, تو بڑی جماعت کدھر ہو رہی ہو؟ بڑی جماعت ادھر ہو رہی ہے نا. تو حسین بڑی جماعت کا خیال کر کے ان سے جا کے کیوں نہیں مل رہے کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملے گا؟ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملے گا. ان سے کیوں نہیں مل رہے؟ تو حسین نے بتا دیا کہ ایسا وقت تم پر پہ آ سکتا ہے کہ بڑی جماعت کو تجھے چھوڑنا پڑے, بڑی جماعت کو چھوڑنا پڑے, تو اس وقت حسین کا کردار اختیار کرنا. یزیدیوں کھڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان آپ میرا اشارہ شاید سمجھ گئے ہوں گے. ہاں سمجھ گئے ہوں گے کہ مدینہ جب کعبہ میں جاتے ہیں تو بڑی جماعت سامنے ہوتی ہے. بڑی جماعت, ارے بڑی جماعت, بڑی پہلے وہ جماعت بھی تو بنے نا. بڑا تو بعد میں ہوگا, پہلے جماعت. جب وہ جماعت ہی نہیں تو بڑی کہاں سے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. جب جماعت صحیح ہے ہی نہیں تو چھوٹی بڑی کا کیا سوال؟ حضرت امام علی مقام نے کیا دکھا؟ وطوا صوب الحق وطوا صوب الصبر, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد و ندام دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھتے حضرات صلاۃ و سلام پڑھیں اور تصویر بنا دی او بیٹا ہی کچھ ایسا ہے.